الرحيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعلهن على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 کی آج تلاوت کی گئی. تیسرے پارے کا یہ چوتھا رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیتوں میں حضرت عزیز علیہ السلام کے متعلق ذکر فرمایا اور کچھ باغ وغیرہ کے بارے میں تذکرہ فرمایا. اس کے بعد اب یہ ارشاد فرماتا ہے یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے فرمایا عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے یہ بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. اس سے پہلے کی آیات میں بھی مردے زندہ کرنے کے متعلق حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر آیا تھا. آپ نے سوال کیا تھا، سفر کر رہے تھے بیت المقدس کی طرف، راستے میں آپ نے ایک مقام پر دیکھا کہ کوئی بستی اجڑ گئی ہے اور اس کے مکانات نیچے گر چکے ہیں. تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا عرض کیا کہ پروردگار تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو رب تعالیٰ نے حضرت عزیز علیہ السلام کو 100 سال تک آپ کی روح جسم پاک سے قبض کر لی. 100 سال کے بعد میں آپ کو روح عطا فرمائی. وہ تفصیل گزر چکی ہے. اب ذکر کیا جا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ اے پروردگار مجھے بتا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. حاضرین کرام، انبیاء کرام کا اللہ کے دربار میں مردوں کے زندہ کرنے کے متعلق یہ جو سوال ہے، یہ سوال اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہیں شک تھا، یا اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ انہیں کسی قسم کا تذبذب تھا، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ وہ قدرت الہی کو دنیا میں اپنی سر کے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے. آخرت میں تو ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن دنیا میں بھی دیکھنا چاہتے تھے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ دوبارہ پیدا ہونے کا انکار کرتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد پھر دوبارہ کوئی پیدا نہیں ہوتا، یہ کہتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب وہ ہر دھرمی کے انتہا تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کو دکھانا بھی مقصد تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کے دل میں یہ سوال ڈالا کہ آپ پوچھئے ہم سے کہ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی پوچھا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے میرے بندے ابراہیم کیا آپ ایمان نہیں لائے؟ یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ ہم مردے زندہ کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا، کیوں نہیں پروردگار، ضرور مجھے ایمان ہے اس بات پر کہ تو مردے زندہ فرماتا ہے، لیکن ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. دل مطمئن ہونا، اس سے پہلے بھی کی محفل میں ہم نے بھی عرض کیا تھا کہ جو دیکھنا ہوتا ہے علم، یہ علم 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے علم الیقین، یقین پیدا ہوتا ہے علم کی وجہ سے، جاننے کی وجہ سے. مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی اندر کسی کو آتا ہوا دیکھے اور یہ دیکھے کہ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے، تو علم حاصل ہو گیا کہ باہر بارش ہو رہی ہے، تو اس کو علم الیقین کہتے ہیں. اس کے برخلاف میں اگر کوئی باہر نکل کے خود دیکھے تو یہ عین الیقین ہوا، یعنی آنکھوں سے دیکھنا ہوا. یقین حاصل ہوا مگر آنکھوں سے، اس سے پہلے یقین حاصل ہوا تھا جاننے سے. اور ایک ہوتا ہے حق الیقین، یعنی وہ آدمی خود بارش میں چلا جائے تو اسے جب اپنے اوپر بیتتی ہے کوئی بات تو اس یقین کو کہتے ہیں حق الیقین. تو ایسے ہی آخرت کے متعلق جتنے بھی ہمارے پاس اب علم ہے، قبر کے عذاب کا علم، قبر کے ثواب کا علم، دوبارہ اٹھائے جانے کا علم، تو یہ سب علم الیقین ہے ہمارے پاس. نہ عین الیقین ہے نہ ہی حق الیقین ہے.
تو عین الیقین اور حق الیقین مرنے کے بعد پیدا ہوگا، جب بندہ خود دیکھے گا کہ کسی پر عذاب ہو رہا ہے، یا پھر خود اپنے اوپر دیکھا جائے گا کہ عذاب کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے یقین ہوتے ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام علم الیقین تو رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرماتا ہے، لیکن آپ عین الیقین رکھنا چاہتے تھے۔ تو علم الیقین سے بڑھ کے مقام عین الیقین کا ہوتا ہے، اس سے اعلیٰ مقام حق الیقین کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر کہ خالق کائنات بذات خود موجود ہے، اسی نے یہ سارے جہاں کو پیدا فرمایا، اس پر ساری دنیا کے مسلمانوں کو یقین ہے، مگر یہ علم الیقین ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پیدا کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، کوئی چیز پیدا ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، لیکن اللہ کو پیدا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، رب نے پیدا کیا یہ ہم نے نہیں دیکھا، تو عین الیقین نہیں ہے، علم الیقین ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بذات خود دیکھنا، یعنی بندہ اللہ کو دیکھے، تو یہ حق الیقین ہوتا ہے۔ تو ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے متعلق حق الیقین، ذات خداوندی کے بارے میں حق الیقین صرف نبی پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، آپ کے سوا کسی کو یہ یقین حاصل نہیں ہے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر مبارک کی آنکھوں سے بیداری کی حالت اور کیفیت میں دیکھا ہے۔ تو بہرحال حاضرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے تھے، علم الیقین تو تھا مگر عین الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اس کو بیان کیا، بلا اے پروردگار کیوں نہیں، مجھے یقین ہے کہ ضرور تو مردوں کو زندہ فرماتا ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں پوچھ رہا ہوں تو اس لیے تاکہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ اطمینان کہاں سے ہوگا؟ عین الیقین سے حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، رب نے فرمایا اے میرے بندے ابراہیم 4 پرندے لے لو۔ تو 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام لے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر۔ اس میں سے ایک کوا تھا، مور تھا، کبوتر تھا، اور ایک پرندہ تھا جس کا نام نسر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بٹیر، تیتر وغیرہ ہو۔ بہرحال یہ 4 قسم کے پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کر لیے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، کیا اس سے پہلے یہاں تو یہ بیان کیا جا رہا آیت پاک میں کہ آپ ان کو اپنی طرف بلائیے، تو پرندے آپ کے بلانے پر سامنے آئے۔ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ، ان پرندوں کو ذبح کر دیجئے اور ہر ایک کے گوشت کے ٹکڑے الگ الگ کر دیجئے، اور ہر ایک کا گوشت ایک دوسرے سے ملا دیجئے۔ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، یعنی ان پرندوں کو ذبح کر کے ان کے پرندوں کے پر، پرندوں کا گوشت، پرندوں کے جسم کا ہر حصہ ایک دوسرے میں خلط ملط کر دیجئے کہ پہچانا نہ جائے کہ کون سے گوشت کا ٹکڑا کس کا ہے، کون سا پر کس کا ہے، اور پیر کس کے، سر کس کا ہے، یہ معلوم ہی نہ ہو، اس طریقے سے ملا دیجئے۔ پھر اس کے 4 حصے کر دیجئے، 4 حصے کر کے رب فرماتا ہے ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، ہر ایک کا ایک ایک حصہ، یہ 4 پہاڑ جو چاروں جانب سے نظر آ رہے ہیں وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھ کر ایک جگہ آئیے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے حکم کے مطابق یہ عمل کرتے ہیں۔ ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر وہ 4 کے نام لے کر پکاری ہیں کہ اے کبوتر آ جا، اے کوے آ جا، اے مور آ جا، اے نسر آ جا۔ تو جیسے یہ پکارا آپ نے، یأتینک سعیا، قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ سب دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے، اڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ یعنی اب کیا ہوا، مفسرین فرماتے ہیں جیسے تفسیر روح البیان ہے، تفسیر خازن ہے، تفسیر در منثور ہے، ان سارے تفاسیر میں لکھا جاتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان پرندوں کے نام لے کر پکارے تو ہر پرندے کا گوشت دوسرے پرندے اپنے ہی حصے سے جا کر دوسرے پہاڑ سے مل گیا، جس پہاڑ میں جو جو حصے رکھے ہوئے تھے سب اڑے اور ایک جگہ مل گئے۔ اس طرح 4 پرندے 4 شکل اختیار کر لیے، جن کو ذبح کر دیا گیا تھا، کاٹ دیا گیا تھا، ٹکڑے کر دیا گیا تھا، دور دور رکھا گیا تھا۔ تو ایک نبی کے بلانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ اب یہاں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا اے پرندوں اٹھ جاؤ،
رب نے یہ نہیں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا آپ بلائیے، تو پتہ چلا کہ نبی اگر آواز دیں مردے بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، قصہ گوئی نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، افسانہ نہیں ہے، بناوٹی باتیں نہیں ہیں۔ کس نے ندا دی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ثم ادعوہن، اے میرے نبی ابراہیم آپ پکاریے ان کو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بلایا ان کو، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بلائیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے نام لے کر پکارا تو سارے پرندے اڑ کر آ گئے۔ اس آیت پاک سے ثابت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے پیغمبروں کی زبان اور ان کے بولی میں، ان کے جسم پاک میں ان کے پاس یہ اختیار انہیں عطا فرمایا ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے، اس سے پہلے بھی پہلے پارے میں بھی ایسی ایک آیت گزر چکی ہے، وہاں بھی ہم نے اس کی تفصیل بیان کی تھی۔ بہرحال حاضرین کرام، حیات تو اللہ ہی دیتا ہے، روح تو ہر جاندار کے جسم میں اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے۔ ہر ایک کا گوشت جو علیحدہ تھا اس کو مرکب بنایا، ایک جگہ جمع کیا، وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے نبی کے بلانے سے مردہ پرندے بھی اٹھ کے آ جاتے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ کے پیغمبروں کی زبان میں یہ تاثیر، نام میں یہ تاثیر کہ مردے پرندے زندہ ہو جائیں، پھر وہی نام اور انہی کا دیا ہوا ذکر، انہی کا بتایا ہوا طریقہ دین اسلام اور انہی کی دی ہوئی نماز عبادت، اگر اس پر مسلمان عمل کرے تو ان کے مردہ دل بھی زندہ ہوں گے، مردہ جسم بھی زندہ ہوں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی زبان میں اور ان کی ذوات قدسیہ میں یہ تاثیر رکھی ہے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو اے نبی ابراہیم کہ اللہ تعالیٰ طاقت رکھتا ہے، حکمت والا ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ، مگر حکمت سے کام فرماتا ہے۔ دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں وہ حکمت سے ہوتے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہوا کہ ہر نبی کے زمانے میں ہر وقت مردہ زندہ کیے گئے، لیکن جب ضرورت ہوئی تب زندہ کیے گئے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کہا تھا، ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اور حضور جس کا نام لے کر پکارے، ان میں یہ تاثیر آ جاتی ہے کہ وہ مردہ بھی ہوں تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس پر ایک دو نہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کا نام لے کر پکارا تو وہ زندہ ہو گئے، ایسے تقریباً 30-40 سے زیادہ احادیث شریفہ ہیں اور علیحدہ علیحدہ واقعات ہیں جو ابن عساکر میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے اور مسند امام احمد میں ہے، طبرانی معجم کبیر میں ہے اور تفسیر روح البیان میں ہے، مقاصد حسنہ میں ہے، احادیث سیرت تفسیر کی یہ ساری کتابوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا حضور کے طرف فرمانے پر انتقال کیے ہوئے لوگوں کا اٹھ کر بیٹھ جانا بھی ثابت ہے۔ حاضرین کرام، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا نبی کے عمل، نبی کے زبان یا نبی کے معجزے کے ذریعے۔ معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کا یہاں آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال، اپنا مال اللہ کی راہ میں جو لوگ خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، ایسی جیسے کہ ایک دانہ اگایا 7 بھٹے۔ ایک دانہ زمین پر ڈالا گیا تو اس سے پودا اگا، پودے کو پھول لگے، پھول کو 7 بھٹے لگے، جیسے جوار کے بھٹے، مکئی کے بھٹے، گیہوں کے بھٹے، 7 بھٹے لگے۔ اور فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ایک بھٹے میں 100 دانے۔ تو ایک دانہ زمین میں بویا گیا تو بدلے میں 700 دانے ملے۔ تو جیسے ایک دانہ خرچ کرنے پر 700 دانوں کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کو بھی ایک پیسہ خرچ کرنے پر 700 پیسوں کا ثواب، 1 روپیہ خرچ کرنے پر 700 روپیوں کا ثواب، 700 روپیہ خرچ کرنے پر 70,000 کا ثواب۔ اب ایک کو 700 سے ضرب دیتے جائیں،
اس طریقے سے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، اس دور میں خاص طور پر ایمان والوں کے لیے یہ آیت کریمہ جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ تمہارا مال خرچ کرنے سے گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں مال خرچ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، اسی لیے بخالت اختیار کرتے ہیں، کنجوسی میں رہتے ہیں، سوچ سوچ کر خرچ کرتے ہیں، ضرورت ہو تو بھی نہیں کرتے، خود اپنی ذات پہ بھی نہیں کرتے، اور اس طرح اپنے مال بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے، اتنا بڑھتا ہے کہ 700 درجے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ تو گنتی ہے جو بتائی گئی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس سے بڑھ کے عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے کتنے ہیں؟ بارہا ہم نے عرض کیا ہے، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی میں انگلی ڈال کر نکالنے سے جتنا پانی انسان کی انگلی کو لگ کر نکلتا ہے، وہ جو بچا ہوا پانی ہے سمجھ لو اسے کہ وہ اللہ کے خزانے، اور ساری دنیا جو لی ہے وہ انگلی کے پانی کے مقدار میں۔ ساری دنیا کی بات کی جا رہی۔ اب آپ دنیا میں سب سے بڑا مالدار کیسے کیسے لوگ ہیں؟ ایک ایک شادی میں 70,000 کروڑ خرچ کرتے ہیں، جیسے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ٹھیکریاں ہے۔ اتنی بڑی دولت اللہ کے خزانے کے مقابل میں پانی کی طرح ہے جو انگلی کو لگ کے آئی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جب اتنی بڑی قدرت اور ایسے خزانے رکھنے والا ہمارا پروردگار ہے تو بندہ اس سے نہ مانگے تو پھر کس سے مانگے؟ اور اپنی ضرورتیں رب کے دربار میں پیش نہ کرے اور دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ بڑے تعجب کی بات ہوتی ہے کہ لوگ جو رب دیتا ہے اس سے نہیں مانگتے، اور جو لوگ نہیں دیتے ان سے مانگتے ہیں، اور جس کے پاس خزانے ختم نہیں ہوتے اس سے نہیں مانگتے، اور جن کے پاس دینے سے پیسہ ختم ہو جاتا ہے ان سے مانگتے ہیں، اور جو نہ مانگنے سے بندوں سے ناراض ہوتا ہے اس رب سے نہیں مانگتے، اور مانگنے والے بندوں سے مانگتے رہتے ہیں جو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ناراض ہونے والے بندوں سے مانگنے والا کون سمجھدار ہو سکتا ہے؟ ہاں، فرق اتنا ہے کہ بندے کو بندے پر بھروسہ ہے کہ میرے مانگنے سے وہ دے گا، کیونکہ اس کے پاس پیسے ہیں، میں نے دیکھا ہے اس کے والیٹ میں، اس کے بینک میں، اور اس کے کارڈ میں، کہاں کہاں دیکھا ہے، مانگیں گے تو دے دے گا۔ لیکن اس بندے کو بندے پر جتنا یقین ہے کہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا یقین نہیں، اس میں سے 1% یقین بھی اللہ تعالیٰ کے دینے پر اور اس کے خزانوں پر ہوتا تو ساری دنیا جو نہیں دے سکتی اللہ تعالیٰ وہ سب بندے کو عطا فرما دیتا۔ یقین ہونی چاہیے۔ بہرحال حاضرین کرام، یقین بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت پاک میں بندے کو خرچ کرنے کی ترغیب بھی عطا فرما رہا ہے، اور یہ بھی فرما رہا ہے کہ تمہارا خرچ کرنا بیکار نہیں جائے گا، ہر خرچ کے پیچھے تمہیں پلٹ کر دے دیا جائے گا۔ حاضرین کرام، دوسری آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہے اس کے پیچھے احسان نہیں جتاتے۔ ہوتا اکثر یہ ہے کہ بہت سارے لوگ دیتے نہیں، اور جو دیتے ہیں جس کو دیے ہیں اس پر احسان جتاتے ہیں، میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، 4 لوگوں کو بولتے پھرتے ہیں۔ احسان جو لوگ خرچ کر کے نہیں جتاتے اور تکلیف بھی نہیں دیتے، تکلیف اس بات کی کہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی ضرورت مند تھا، ہم نے اس کو دیا، جس کی وجہ سے وہ آدمی سن لے تو اسے تکلیف ہوگی۔ تو خرچ کرنے کے بعد میں نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ دنیا میں کچھ ہو نہ ہو لیکن ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ رب خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے بے شمار صفات ہے، ان کے قہار کے پاس اجر ہے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ان کے جبار کے پاس اجر ہے، یہ نہیں فرمایا ان کے رحمان کے پاس کوئی صفت نہیں، فرمایا کہ ان کے رب کے پاس اجر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب کا معنی پرورش فرمانے والا، تو خرچ کرنے پر دینا اس کا تعلق رب سے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے رب کی صفت یہاں پر استعمال فرمایا۔
اور اس کے بعد فرمایا ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اجر بھی ملے گا اور پھر خوف بھی نہیں ہوگا انہیں اور نہ وہ غمزدہ ہوں گے۔ یعنی دنیا میں خرچ کرنے کے بعد دنیا میں پھر ان کو غم نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا خرچ کرنے کے بعد میں اگر تکلیف ہو رہی ہے کہ ارے پیسہ چلے گیا، تو سمجھ لیجیے وہ قبول نہیں ہے، کیونکہ غم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خرچ کرنے کے بعد خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ میں نے اللہ کے دربار میں خرچ کیا، مدد چاہے کس کی بھی ہو، قبول تو اللہ کو کرنا ہے، رب تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے۔ اگر اس پر خوشی ہو رہی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ مقبول ہے، جو خرچ کیا گیا وہ مقبول ہے۔ اور فرمایا قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها ذا، کہ صدقہ دے کر اس کے پیچھے، خیرات دے کر اس کے پیچھے تکلیف دینا اس سے اچھا ہے کہ کوئی اچھی بات کہہ دیں کہ بھائی ہم نہیں دے سکتے، معاف کر دیجئے، نہ جھڑکی دے، نہ منہ چڑھائے، نہ کوئی اور بات کریں جس سے سائل کو، مانگنے والے کو تکلیف ہو۔ ایسا اگر کوئی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی سب سے اچھا کام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاضرین، صدقہ دینے سے، دولت دینے سے اس کے جسم کا فائدہ ہوتا ہے جس کو دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ نہ دے سکے بلکہ یہ کہے کہ بھائی معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے، تو اس کے دل کو خوشی ہوتی ہے کہ اس نے بے عزتی نہیں کی، اچھی بات کیا۔ تو جسم کے فائدے سے بڑھ کر دل کا فائدہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات کہنا اس سے اچھا ہے کہ دے کر تکلیف دے دی جائے۔ کسی کو خیرات دے کر، کسی کو ضرورت کے وقت مدد کر کے تکلیف پہنچانے سے اچھا ہے کہ یہ کہہ دیں کہ بھائی معاف کر دیجئے، یہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کے بعد رب نے فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے، یعنی لوگوں کی اذیتوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے مگر اس کا بدلہ نہیں دیتا، اور بے نیاز ہے مطلب مالدار ہے، اس کے پاس کیا کمی ہے مال کی، یعنی مالدار جو نہیں دیتے یا دے کر احسان کرتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے کو میں نے تمہارے پاس بھیجا اور تم جھڑکی دے کے بھیج رہے، تم کیا سمجھتے ہو میں غنی نہیں ہوں، تم اکیلے غنی ہے، غنی تم اکیلے ہو، میں نہیں ہوں، میں نے اپنے بندے کو تمہارے پاس بھیجا اور تم جھڑکی دے رہے۔ تو فرما رہا ہے اللہ غنی ہے، بلکہ تمہیں جس نے غنی بنایا وہ بھی غنی پروردگار ہے، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات المصابیح کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری مدد نہیں کی۔ رب فرماتا ہے حدیث پاک، بندہ کہے گا پروردگار تو اور بیمار، تیری شان نرالی، تجھے بیماری سے کیا واسطہ؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرتا ہے پروردگار تیرا بھوک سے کیا تعلق؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے میرے بھوکے بندے کو تیرے پاس بھیجا تھا، تو نے اسے نہیں کھلایا، اگر تو اس کا پیٹ بھرتا تو اجر میں عطا کرتا، ثواب میں دیتا، اور جو ضرورت مند آیا تھا اگر تو اسے دیتا، سائل کو تو نے دھتکار دیا تو میں اس کا بدلہ دیتا اگر تو اس کی ضرورت پوری کرتا۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے غنی ہے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی اذیتوں کو برداشت فرما لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبذلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے خیرات دے کر احسان اور تکلیف پہنچا کر بیکار نہ کرو، یعنی خیرات تو دے رہے ہیں، کسی آدمی قرض دار ہے اسے قرضہ تو دے رہے ہیں، ضرورت مند کو ضرورت تو اس کی پوری کر رہے ہیں، مگر ساتھ میں کچھ تانے بھی دے رہے ہیں، تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، اور اس کو ایک نوکر کی طرح اپنے کام میں لا رہے ہیں، ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ تو رب تعالیٰ فرما رہا ہے خرچ کرنے سے اچھا ہے کہ تم یہ نہ کرتے، اس طرح کرنے سے تمہارے صدقات یعنی خیرات اور خیرات بیکار ہو جاتے ہیں، باطل ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی ثواب نہیں رہتا۔ کیسے؟ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ تو دکھانے کے لیے جو آدمی مال خرچ کر رہا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ایسے ہی مال خرچ کر کے تکلیف دینے والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
اس کے بعد فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ آدمی اللہ پر ایمان لاتا ہے نہ آخرت پر، فمثلہ کمثل صفوان علیہ، یعنی صدقہ دے کر تکلیف دینے والا اور خیرات کر کے ریاکاری کرنے والا، یہ آدمی ایسا ہے جیسے کہ کسی نے ایک چٹیل بڑے کھلے چٹان پر، ایسی چٹان پر اس نے مٹی ڈال دی اور تیز ہوا آتے ہی وہ ساری مٹی اڑ کے چلی گئی۔ تو جیسے مٹی ہوا کے وجہ سے چٹان پر ٹھہر نہیں سکتی، ریاکاری کرنے والے کا صدقہ اور اس کی خیرات بھی قائم نہیں رہتی، وہ بھی اڑ کے چلے جاتی ہے۔ ریاکاری کی ہوا آتی ہے، اس کو اڑا لے جاتی ہے، اور صدقہ دینے کے بعد تکلیف دینے کی ہوا آتی ہے، احسان جتانے کی ہوا آتی ہے اور اسے اڑا کر لے چلی جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کوششیں کی اسے پانے کی کوئی طاقت نہیں رکھتے، یعنی خرچ کر دیے ضائع ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا، مطلب ریاکاری کی عادتیں، احسان جتانے کے طریقے، یہ کافروں کے طریقے، مسلمان کیوں اختیار کیے ہوئے؟ اس لیے فرما رہا اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ابتغاء مرضات اللہ، ان لوگوں کی مثال، اب تک تو صدقہ دے کر احسان جتانے والوں کا مال کیسے ضائع ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں، اور خرچ کر کے اللہ کی رضا طلب کرنے والوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ بندہ خرچ کرے لیکن اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا جوئی ہے، رب کو راضی کرے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی پانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دین پر ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ مال خرچ کرنے کی ایک وجہ، مال خرچ کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خرچ کرنے والا خود دین پر ثابت قدم رہتا ہے، دین سے بہک نہیں جاتا، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا دین سے دور نہیں ہوتا، خیرات دینے والا دین سے دور نہیں ہوتا۔ ارشاد فرمایا وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، کیسی ان کی مثال؟ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ایسے باغ کی طرح ہے جو زمین کے اوپر والے حصے زمین پر موجود ہے، یعنی چٹانوں پر جو باغ ہے۔ اب باغ مثال کے طور پر کھجور کا باغ سمجھ لیجئے، سیب کا باغ سمجھ لیجئے، کسی بھی قسم کا پھولوں کا باغ، لیکن نیچے نہیں ہے، زمین کے سطح پر نہیں ہے، اونچے مقام پر بڑے بڑے ٹیلوں پر ہے۔ تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ زمین کا اوپر والا حصہ جتنا زیادہ اوپر ہوتا ہے بادل اس پہ اتنا برستے، کیونکہ بادل گزرتے ہیں تو ٹکراتے ہوئے گزرتے ہیں، اور نیچے سطحی زمین پر نشیب کے علاقے میں بارش زیادہ نہیں ہوتی، اوپر والے علاقوں میں زیادہ بارش ہوتی ہے، تو اس باغ کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ مثال بیان فرما رہے ہیں کمثل جنۃ بربوۃ، کہ کسی اونچے ٹیلے پر موجود باغ کی طرح ہے، اصابھا وابل، جس کو ٹھنڈی ہوائیں پہنچتی ہے اور شبنم پہنچتی ہے، پوری بارش تو نہیں ہوتی مگر شبنم زیادہ رہتی ہے تو شبنم پہنچتی ہے۔ فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو ایسا باغ دگنی پیداوار دیتا ہے۔ زمین کے نیچے رہنے والے کھیت باغ سال میں 2 مرتبہ اگر دیں تو یہ سال میں 4 مرتبہ پیداوار دیتا ہے، کیونکہ جتنی زیادہ بارش ملے گی اتنی زیادہ پیداوار ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَقَلَّ، اور اگر کوئی بادل نہ پہنچے اور شبنم نہ پہنچے تو بھی وہ اگتا رہتا ہے نمی کی وجہ سے۔ اس کے بعد فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو دیکھتا ہے، جانتا ہے۔ تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والوں کے متعلق سے بیان فرمایا۔ لیکن حاضرین، خرچ کرنا کس کو کہتے ہیں؟ اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور آیت ہے اس کی وضاحت ہم کریں گے۔ اگلے خرچ کرنے کی فضیلتیں کیا ہیں، اکابر کیسے خرچ کرتے تھے، وہ تفصیلات تفسیر روح البیان سے متعلق ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ مگر اتنا یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے والوں کو دگنا اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے،
یعنی ان کا مال بیکار نہیں ہوتا، ضائع نہیں ہوتا، اور نقصان وہ لوگ نہیں اٹھاتے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا مطلب کیا صرف مال دولت اسی کو خرچ کرنا نہیں کہتے، طاقت خرچ کرنا بھی انفاق ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ عقل، سمجھ بوجھ استعمال کرنا جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، اس کو بھی خرچ کہتے ہیں۔ ہنر ہے تو اپنا ہنر کئی لوگوں میں تقسیم کر دینا، بانٹ دینا، ان کو ہنرمند بنا دینا، یہ بھی خرچ ہے۔ رب تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت عطا فرمائی وہ صلاحیت دوسروں تک پہنچانے کا نام خرچ ہے۔ تو یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں پیسہ دولت، اسی کا نام نہیں ہے خرچ کرنا۔ غریب بھی خرچ کر سکتا ہے، امیر بھی خرچ کر سکتا ہے، ضعیف بھی خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ ضعیف چل پھر نہیں سکتا لیکن اس کے پاس عقل سب سے بڑی ہوتی ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کر سکتا ہے اور ناتجربہ کار لوگوں کو تجربہ کار بنا سکتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت پاک سے تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان جس میدان میں ہو اپنے جیسا لوگوں کو بنائے، زندگی بھر اکیلے رہے اور خود اپنی دنیا سنوار لیے، اس کے بعد کیا کرے؟ بوریا بستر لپیٹ کے چلے گئے۔ کیا کرے بھائی؟ اپنا فائدہ کر لے کے گئے، کسی کو ایک پائی کا فائدہ نہیں پہنچائے۔ ایسی مسلمانی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بھی اس میں سبق ملتا ہے، صرف باغ خرچ کرنا وغیرہ یہی مراد نہیں ہے۔ اللہ نے علم عطا فرمایا تو علم خرچ کیا جائے، دولت دی ہے تو دولت خرچ کرے، طاقت کی دی ہے تو طاقت کا استعمال کرے، غریبوں کے کمزوروں کے کام آئے، روب و دبدبہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے ذریعے کمزور لوگوں کی مدد کرے۔ اگر ہمارے دو لب ہلانے سے کسی کا کام بن جاتا ہے تو دو لب ہلانا بھی انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اس آیت پاک میں بیان کی گئی ہے۔ چوتھے رکوع کا یہ آخری آیت ہے، چوتھے رکوع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لیے باغ ہو کھجور کا اور انگور کا، اور ایسا باغ کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہو، پھر ہر طرح کے پھل اس باغ میں لگ جائیں، اور اس کے بعد اچانک کیا ہو جائے؟ وہ آدمی ضعیف ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، پھر اس کے لیے باغ، اس کے بال بچوں کے لیے، اس کی ذریت کے لیے باغ سہارا بن جائے، لیکن اچانک تیز آندھی آ جائے اور باغ کو آگ لگ جائے۔ کیا کوئی آدمی زندگی بھر اپنے باغ سنوارا، اولاد کے لیے رکھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا خود کچھ نہیں کر سکتا تو سارا باغ جل گیا؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے اس بات کو؟ تو ہر عقل مند کہے گا کہ نہیں، ہرگز نہیں پسند کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ پیچھے کی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ ایسے ہی جو لوگ خرچ کرتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں، جو لوگ خرچ کرتے ہیں لوگوں پہ احسان جتاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اور اپنی باتوں سے کسی بھی عمل سے تکلیف دیتے ہیں، جس پر خرچ کر رہے ہیں اس کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے سارا باغ تیار کر لیا مگر اچانک آگ لگ گئی۔ تو خرچ کی ہوئی چیزوں پر آگ جیسے لگتی ہے، ریاکاری سے بھی ویسے ہی آگ لگ جاتی ہے، تو اس سے بچو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ اے لوگوں تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ بہرحال حاضرین کرام، یہ سارے رکوع میں خاص طور پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے متعلق مثالیں دی گئی، سابقہ زمانے کے کچھ احوال بھی بیان کیے گئے، اور مومنوں کے ایمان و یقین بڑھانے کی کیفیتوں کا ذکر کیا گیا کہ کس طریقے سے اللہ کی قدرت کے عجائب دیکھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات پر یقین کی دولت عطا فرمائے، دولت یقین سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، ہمارے ایمان میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔